الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام ناظرین و سامعین، ہماری گفتگو کا سلسلہ اسلام اور انسانی حقوق کے عنوان سے جاری ہے۔ اب ہم اسلام کے اقتصادی حقوق کے تعلق سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری اس گزارش اور خطاب کا عنوان ہے اسلام کا معاشی نقطۂ نظر۔ معاشیات اور مالیات اور اقتصادیات کے سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے، اس کا نقطۂ نظر کیا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ اس گفتگو میں تھوڑی سی اس کی وضاحت آ جائے۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ملتا ہے کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اس کے بعد فرمایا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وایاکم۔ اس سے اسلام کا معاشی نقطہ نظر واضح ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ رزاق اللہ تعالیٰ ہے، رزق کی تقسیم وہ کرتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور یہ ذہن نشین اچھی طرح کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں، جو آپ اکثر سنتے رہتے ہوں گے، کتابوں میں پڑھتے رہتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے اور اچھے اچھے نام ہیں، جن کو ہم صفاتی نام بھی کہتے ہیں، وہ 99 نام حدیث میں آئے ہیں، ایک کم 100۔ ان 99 ناموں میں اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام الرزاق بھی ہے، رزق دینے والا، روزی دینے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دینے والے ہیں، رزق پہنچانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رزق رسانی کا ایک بڑا عظیم الشان نظام بنایا ہوا ہے اپنی اس کائنات میں۔ ہر ایک کو رزق پہنچتا ہے، کس طرح پہنچتا ہے، کہاں سے پہنچتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ ایک اتنا زبردست نظام ہے کہ جو انسان کی عقل اور سمجھ سے باہر ہے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، کس طرح وہ رزق پہنچاتا ہے، کہاں کہاں سے پہنچاتا ہے۔ اس کی ایک ہی مخلوق انسان تو نہیں ہے، اس کی تو بے شمار مخلوقات ہیں، سمندر میں بھی، ہوا میں بھی، خشکی میں بھی، پہاڑوں میں بھی، نہ جانے کہاں کہاں اس کی مخلوقات بکھری ہوئی ہیں۔ ان سب کی رزق رسانی کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔ ایک بڑا عجیب واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور ان کے حالات میں ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا کہ رب العالمین، آپ رزاق ہیں، آپ روزی رساں ہیں، اپنی ہر مخلوق کو روزی پہنچاتے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی مخلوق کو روزی کہاں سے اور کیسے پہنچاتے ہیں۔ یعنی یقین تو پورا ہے مجھے، لیکن میں اس کو چاہتا ہوں کہ میرے سامنے آئے۔ تو حضرت موسیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے سامنے جو یہ پتھر پڑا ہوا ہے، اس پتھر کو توڑو تم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک زور کا ہتھوڑا مارا اور وہ پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس پتھر کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، یہ جو دوسرا پتھر میں سے نکلا ہے، اس پر بھی زور کا ہتھوڑا مارو، اس کو بھی توڑو۔ حضرت موسیٰ نے خوب زور کا ہتھوڑا اس پر مارا، وہ پتھر بھی ٹوٹ گیا۔ اس پتھر کے اندر سے پھر ایک اور پتھر نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تیسرا پتھر اس پتھر میں سے نکلا ہے، اس کو بھی توڑو۔ حضرت موسیٰ نے اس کو بھی توڑا، تو وہ چھوٹا سا جو پتھر آخر میں توڑا ہے، دیکھا کہ اس پتھر کے اندر ایک ننھا منا سا کیڑا بیٹھا ہوا ہے، اور اس کیڑے کے منہ میں ایک منا سا ہرا پتا ہے۔ وہ ہری پتی اس کی روزی ہے، اس کا رزق ہے، یہ اس کا کھانا ہے، وہ وہاں اس کو کھا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت پر حیران رہ گئے کہ تیسرے پتھر میں ایک کیڑا بیٹھا ہوا، اس کی خوراک کیا ہے؟ ہری پتی ہے، وہ خوراک وہیں پہنچ رہی ہے۔ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ وہ رزق وہیں پہنچ رہا ہے۔ تو چونکہ وہ رزاق ہے، ساری مخلوق کو روزی دینے والا ہے، اس لیے سب کو روزی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام
ایک بڑے پیغمبر بھی ہوئے ہیں اور بڑے بادشاہ بھی ہوئے ہیں، ان کی سلطنت بھی بڑی عظیم الشان تھی، ایسی سلطنت دی تھی جو اس سے پہلے نہ کسی کو ملی اور نہ آئندہ کبھی کسی کو ملے گی، کہ انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات پر اور جانوروں پر ہدہد کا قصہ موجود ہے قرآن مجید میں، وہ سب پر حکومت تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا، رب العالمین آپ نے مجھے ایسی نعمت عطا کی ہے، اتنی عظیم الشان سلطنت عطا کی ہے، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ یہ سلطنت جو آپ نے مجھے دی ہے اس میں آپ کی مخلوق کی ایک وقت کی دعوت کر دوں، ایک وقت کی دعوت میرے ذمے رہے۔ آپ تو ہمیشہ کھلاتے ہی ہیں، لیکن ایک وقت کا کھانا میں بھی کھلا دوں، میں بھی تو آخر آپ کا بنایا ہوا مقرر کیا ہوا بادشاہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سلیمان یہ کام تمہارے بس کا تو ہے نہیں۔ عرض کیا کہ نہیں، آپ مجھے اجازت دیں اور میں انتظام کروں گا، اور میرے پاس اتنے وسائل ہیں، اتنی بڑی سلطنت ہے میری، جنات بھی ہیں اور جانور بھی ہیں، میں ان سے کام لوں گا۔ فرمایا کہ اچھی بات ہے، کر لو، ایک وقت کی دعوت کا انتظام کر لو۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ بھئی ایک وقت کی فلاں دن دعوت سلیمان کے یہاں ہوگی، جتنے بھی ان کے ملک کے اندر ہماری مخلوق ہے سب کا کھانا سلیمان تیار کرائیں گے۔ حضرت سلیمان نے بے شمار تیاری کی، سمندر کے کنارے دیگیں چڑھ رہی اور خوب مہینوں تیاری کرنے کے بعد جب وہ وقت آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا بھئی کہاں سے شروع کرو گے؟ ہماری مخلوق تو سمندر میں بھی ہے اور ہواؤں میں بھی ہے اور جنگلوں میں بھی ہے، بتاؤ تم کہاں سے شروع کرنا چاہتے ہو؟ ہم اسی مخلوق سے کہیں گے کہ وہ آ کر دعوت کھائے تمہاری۔ عرض کیا کہ رب العالمین سمندر سے شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اچھی بات ہے۔ حکم ہوا مچھلیوں کو کہ بھائی ایک ایک مچھلی آئے اور سلیمان کی دعوت میں شامل ہو۔ اللہ کے حکم سے سب سے پہلے ایک مچھلی سمندر سے نکل کر کنارے پر آئی، اور وہ جتنا کھانا مہینوں سے تیار ہو رہا تھا اس نے جو کھانا شروع کیا تو پورا کھانا چٹ کر گئی اور پورا کھانا کھا کے سمندر میں غوطہ لگا دیا۔ ایک مچھلی کا کھانا مہینوں میں تیار ہوا۔ حضرت سلیمان سجدے میں گر پڑے، رب العالمین واقعی یہ کسی انسان کے بس کا کام نہیں، آپ ہی روزی رساں ہیں، کیسے پہنچاتے ہیں؟ سمندر کی مچھلیوں کو بھی مل رہا ہے، ایسی ایسی مچھلیاں کہ جن کے زبردست خوراکیں ہیں، وہیں ان کو سب کچھ ملتا رہتا ہے۔ تو بہرحال گفتگو کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہیں، رزق کی تقسیم وہ کرتے ہیں، لیکن انسانوں کا معاملہ اور مخلوقات سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ انسانوں کا معاملہ مختلف یہ ہے کہ انسان کو محنت کر کے روزی حاصل کرنی ہے۔ رزاق تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں، دیں گے تو وہی، لیکن اور مخلوقات کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور ذریعے سے پہنچائیں گے، لیکن انسان کا جو ذریعہ ہے رزق رسانی کا وہ یہ ہے کہ انسان محنت کرے، کوشش کرے، بھاگ دوڑ کرے اور اپنی روزی حاصل کرے، یعنی اسباب کو اختیار کرنا انسان کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ اب یہ اسباب کا معاملہ ہے اور دنیا عالم میں اسباب ہے، تو اسباب کے بغیر انسان کو ملے گی نہیں، اور اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے۔ اسباب اور رزق کا آپس میں تعلق ہے، رزاق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن رزق کے لیے بھاگ دوڑ کرنا اور محنت کرنا انسان پر لازم ہے۔ اب اس کے بھاگ دوڑ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، زیادہ اس کو ملتا ہے کم ملتا ہے، یہ معاملہ اللہ پر ہے۔ بعض آدمی تھوڑی محنت کر کے زیادہ کما لیتا ہے، بعض آدمی بہت محنت کرتا ہے تب جا کر تھوڑا بہت ملتا ہے۔ تو رزق کی کمی یا زیادتی، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جو میں نے آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی، کہ رزق کی جو تعین ہے، مقدار متعین کرنا ہے، اندازہ مقرر کرنا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے، لیکن اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا اور محنت کرنا یہ انسان کا کام ہے، اور وہ محنت میں کوئی کسر نہ چھوڑے، جو بہتر سے بہتر اسباب ہیں، اچھے سے اچھا طریقہ ہے وہ اختیار کرے، اور نتیجہ پھر معاملہ اللہ پر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جائے، ہاتھ پیر توڑنا غلط ہے، کام تو کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، لیکن اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، اور ہم اس تعلق کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی گفتگو میں ذرا سا کھول کر بیان کریں گے،
اور آپ کے سامنے رکھیں گے کہ انسان کی تگ و دو کیوں ضروری ہے۔ انشاءاللہ آتے ہیں ابھی آپ کے پاس اور اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ ایمان اور اس کے مختلف اجزاء کیا ہے؟ دین اسلام کی بنیادیں کیا ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ احسان کے مراتب ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ قیامت اور اس کی نشانیوں میں کیا حکمتیں ہیں؟ دین اسلام ہم سے کیسی زندگی کا مطالبہ کرتا ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں ان سوالات اور ان جیسے دیگر سوالات کا جواب جاننے کے لیے دیکھیے میرا پروگرام حدیث جبریل، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ سمجھیے دین اسلام کی روشنی میں ایمان سے لبریز زندگی کا مکمل تصور۔ حدیث جبریل ہر جمعہ رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائلاگ، ڈسکشن، ڈبیٹ، ریبٹل، کنکلوژن۔ Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اپنا کے عبادت، برائی کو چھوڑیے، سعادتوں کے وصول سے اب رشتہ جوڑیے۔ قرآن پاک ہدی للناس ہے، اس سے ہدایت سب کو مل سکتی ہے۔ نظر میں رب کے احکامات، دل میں اسلامی تعلیمات، زبان پر پاکیزہ گفتگو، لیکن ہر ایک کو نہیں ملے گی انہی کو۔ اپنے ہر عمل میں مومنین کرتے ہیں اللہ کی طرف رجوع، جو کہ واقعتاً متقی ہوں گے، ہدایت کے طلبکار ہوں گے۔ نوید احمد سے جانیے سعادتوں کا حصول قرآن حکیم کی روشنی میں۔ اپنائیے وہ طریقہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہے مقبول، سعادتوں کا حصول۔ ہر جمعہ شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہماری گفتگو پھر شروع ہو رہی ہے، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان کا معاملہ ذرا اور مخلوقات سے مختلف ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں وہ بھی مختلف ہیں۔ اس لیے انسان اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ہاتھ پاؤں چلاتا ہے۔ رزاق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن رزق کے لیے بھاگ دوڑ کرنا اور محنت کرنا انسان پر لازم ہے۔ اب اس کے بھاگ دوڑ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، زیادہ اس کو ملتا ہے، کم ملتا ہے، یہ معاملہ اللہ پر ہے۔ بعض آدمی تھوڑی محنت کر کے زیادہ کما لیتا ہے، بعض آدمی بہت محنت کرتا ہے تب جا کر تھوڑا بہت ملتا ہے۔ تو رزق کی کمی یا زیادتی، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جو میں نے آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی، کہ رزق کی جو تعین ہے، مقدار متعین کرنا ہے، اندازہ مقرر کرنا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے، لیکن اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا اور محنت کرنا یہ انسان کا کام ہے۔ اور وہ محنت میں کوئی کسر نہ چھوڑے، جو بہتر سے بہتر اسباب ہیں، اچھے سے اچھا طریقہ ہے، وہ اختیار کرے، اور نتیجہ پھر معاملہ اللہ پر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جائے۔ ہاتھ پیر توڑنا غلط ہے، کام تو کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی،
لیکن اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، وہ کتنا رزق دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر ہے۔ یہ اللہ کے یہاں فرق نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں تو تمام انسان برابر ہیں، سب اس کے بندے ہیں، لیکن وہ حکیم ہے، اس کا ہر کام حکمت سے ہوتا ہے۔ اگر کسی کو زیادہ دیا ہوا ہے اس میں بھی اس کی حکمت ہے، اگر کسی کو کم دے رکھا ہے اس میں بھی اس کی حکمت ہے۔ اور یہ جو فرق ہے، کمی اور زیادتی، کسی کے پاس بہت ہے کسی کے پاس کم ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں، اور اس میں اتنے اخلاقی فائدے ہیں کہ جس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ دینے والے کے اخلاق بھی بنانے ہیں، لینے والے کے اخلاق بھی بنانے ہیں۔ دینے والے کے اخلاق بنانے ہیں کہ اس کے دل میں مال کی محبت نہ پیدا ہو، وہ مال غریبوں میں دے کر خوش ہو، اور لینے والے کو دیکھنا ہے کہ وہ اپنی حاجت کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اور خودداری کے ساتھ زندگی گزارے اور محنت کر کے اپنی روزی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو کمی اور زیادتی جو ہے یہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں اور ہمارے لیے بے شمار اخلاقی اس میں فائدے ہیں۔ اور یہ جو نظام تمدن قائم ہے یہ اسی پر قائم ہے۔ مصنوعی طور پر سب کو ہم ایک جیسا بنانے کی کوشش کریں، یہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے، لیکن ہاں شریعت کو مطلوب یہ ہے کہ اس فرق سے اخلاقی فائدے اٹھائے جائیں۔ یہ جو فرق ہے رزق کا، کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کم ہے، یہ جو قدرتی فرق ہے، مصنوعی فرق نہیں، قدرتی فرق ہے، اس قدرتی فرق سے اخلاقی فوائد حاصل کیے جائیں، اس کو ذریعہ بنا لیا جائے انسان کے کردار و عمل کے بنانے کا۔ اور پھر اسلام نے ایسے طریقے رکھے ہیں کہ دولت کا جو بہاؤ ہے وہ زیادہ غریبوں کی طرف رہتا ہے، اس کا معاشی نقطہ نظر ہی یہ رہتا ہے۔ اور پھر اسی آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اور وہ بڑی اہم بات ہے۔ فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تنگ دستی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ جاہلیت کے زمانے میں بچوں کو مار دیا جاتا تھا کہ صاحب ہمارے پاس تو کھلانے کے لیے نہیں ہے۔ لڑکیوں کو خاص طور پر اس لیے قتل کر دیا جاتا تھا کہ وہ کماتی نہیں تھی، لڑکے تو کماتے ہیں، اس لیے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ آج اگر اس طرح سے قتل نہیں کیا جاتا تو دوسرے سائنسی طریقے انسان نے ایجاد کر لیے ہیں، اور رحم مادر میں پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اولاد کم سے کم ہو، اور اس کے لیے بڑے اپنے فلسفے بنائے ہوئے ہیں کہ صاحب دیکھیے زیادہ بچوں کی پرورش کرنا بہت مشکل کام ہے، اور اس سے ہمارا معیار زندگی نہیں بن سکتا۔ بنایا ہوا ہے ایک کہ اسٹینڈرڈ آف لائف، معیار زندگی کو بلند کرو۔ معیار زندگی کی بلندی کیا ہے؟ وہ بلندی ہے کہ آپ کے پاس اچھا مکان ہو، اچھی سواری ہو، اور اچھا بینک بیلنس ہو، اچھا لباس ہو، یہ آپ کا معیار زندگی ہے۔ اچھے اخلاق معیار زندگی میں شامل نہیں ہے۔ مادی جو ضروریات ہیں ان کی فراوانی، ان کو ہم معیار زندگی سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر زیادہ بچے ہوں گے، زیادہ کھانے والے ہوں گے تو وہ ہمارا حصہ کھا جائیں گے۔ لیکن جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ایک منہ اور دو ہاتھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ منہ تو سب کے ایک ہی ہے، لیکن ہاتھ اللہ نے دو بنائے ہیں۔ اللہ نے رزق پھیلا دیا ہے زمین پر، ہر آدمی محنت کرتا ہے اور محنت کر کے اپنا حصہ حاصل کرتا ہے۔ آپ کا حصہ نہیں لیتا، وہ اپنا حصہ لیتا ہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ تو انسان نے یہ خود ساختہ کچھ فلسفے گھڑ لیے ہیں، اور پھر اس کے لیے ایک مستقل منصوبہ بنایا جاتا ہے، اس منصوبے کے تحت آبادی کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ آبادی کا بڑھنا اس سے کوئی ترقی پر اثر نہیں پڑتا، بلکہ آبادی کے بڑھنے سے ترقی بھی بڑھتی ہے۔ آپ اگر ہمارے پڑوسی ملک ہے چین، اگر اس کا تجربہ سامنے رکھیں، اس کی آبادی بہت زیادہ ہے، اس نے ایک منصوبہ بنایا اور اس کے تحت میں اپنے کامیاب
کاروبار تجارتی میدان میں چین کافی کامیاب ہے. پھر ان کے ہاں یہ آبادی کم کرنے کا سلسلہ چلا تو اب وہ آبادی بڑھانے کا سلسلہ چلا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جو زیادہ اولاد پیدا ہوگی تو ہم ان کو انعامات دیں گے. انہیں احساس ہو گیا ہے کہ ہماری آبادی گھٹ رہی ہے. جیسے جیسے انسان عیش پرست بن رہا ہے اتنا ہی وہ اپنے بچوں کی چاہتا ہے کہ گنتی کم رہے، اور یہ اس کے دماغ میں بات آ رہی ہے کہ بچوں کی گنتی کم ہونے سے ہی معیار بنے گا. یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بچے کی جو تربیت ہے اس کے لیے ایک بچہ اگر گھر میں ہے تو صحیح تربیت نہیں ہوتی. بچے خود بچوں کی بھی تربیت کرتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں 2-3 لڑکے ہیں 2-3 لڑکیاں ہیں تو لڑکے لڑکوں کی، لڑکیاں لڑکیوں کی، بہن بھائی آپس میں خود تربیت کرتے ہیں. ان کا لڑنا، ان کا محبت کرنا، ان کا کھیلنا، یہ خود ایک تربیت ہوتی ہے. اگر ایک لڑکا ہے اور ایک ہی لڑکی ہے تو ان کی تربیت میں کمی رہ جاتی اور وہ تنہائی محسوس کرتے ہیں. چونکہ لڑکا قدرتی طور پر جب ذرا بھی شعور سنبھالتا ہے تو وہ لڑکے کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے. اگر اس کا بھائی نہیں ہوگا تو وہ باہر جائے گا. لڑکی قدرتی طور پر چاہتی ہے کہ میں لڑکی کے ساتھ کھیلوں. تو یہ اس طرح کی بھی بہت سارے نفسیاتی پہلو ہیں جو قابل غور و فکر ہیں. لیکن سب سے بڑی بات تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ ہم ہی رزق دیتے ہیں، اور اللہ کے اوپر یہ بھروسہ کہ جس نے بچے دیے ہیں وہی بچوں کے رزق رسانی کا سامان بھی کرنے والا ہے. اور جہاں تک کوئی ڈاکٹری کا معاملہ ہے، ڈاکٹری کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر صحت اس بات کی اجازت نہیں دے رہی ہے تو آپ اس کے اندر سوچ بچار کر سکتے ہیں کہ آیا بچوں کی پیدائش سے کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن زیادہ تر تو یہ ہے کہ بچوں کی پیدائش ماں کے لیے صحت کے لحاظ سے بہتری ہوتی، بشرطے کہ اس کو ایک اعتدال اور مناسب انداز میں اس کو رکھا جائے. تو بہرحال اعتدال کے ساتھ کثرت اولاد کوئی عیب کی بات نہیں ہے اور کوئی ترقی کے خلاف نہیں ہے. ہمارا جو موضوع ہے وہ تو یہ معاشی نقطہ نظر ہے کہ اسلام کا معاشی نقطہ نظر یہ ہے کہ رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور انسان کا کام یہ ہے کہ وہ رزق حاصل کرنے کے لیے وسائل اختیار کرے، اسباب اختیار کرے اور ہاتھ پیر توڑ کر نہ بیٹھے. باقی اس کا جو نتیجہ نکلے گا اس کی محنت کا، وہ محنت کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلے گا. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے اور وہ بہت جلدی ترقی کر جاتا ہے، دوسرا آدمی 20 سال سے کام کر رہا ہے، وہ وہیں کے وہیں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ سب جو نمونے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں محنت اور اس کے نتائج کے، وہ ہمیں یہ سوچنے کا موقع دیتے ہیں کہ ہم تو اپنی طرف سے محنت کرتے رہیں اور باقی اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں کہ وہ چاہے گا تو ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے گا، کشادگی عطا فرما دے گا، اور اس کا دینا بھی حکمت کے ساتھ ہوگا اور نہ دینا بھی حکمت کے ساتھ ہوگا. دوسری بات یہ کہ دنیا ہی تو سب کچھ نہیں ہے. یہ سمجھنا کہ دنیا کی فراوانی اور دنیا کی خوشحالی ہی سب کچھ ہے. آخر انسان کا ایک وجود اخلاقی اور روحانی وجود بھی تو ہے. اس اخلاقی اور روحانی وجود کی پاسداری اور اس کو نشو و نما دینا اور اعمال صالحہ کے ذریعے اپنی اس روحانی زندگی کو بنانا، یہ بھی تو آخر ہماری فرائض میں اور ہماری ذمہ داریوں میں اور ہمارے مقصد حیات میں شامل ہے. اس لیے معاشی نقطہ نظر میں ایک طرف کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے اندر ہمارا نقطہ نظر اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے، جیسا کہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اسلام کی جو برکتیں ہیں پروردگار عالم اس سے ہمیں مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.